السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، انسان چاہے جتنا جی لے، چاہے جتنی عمر پالے، پھر بھی اسے مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں قبر کے اندر جو رہنا ہے، سونا ہے، قیامت تک ہمیں وہاں پڑے رہنا ہے، تو ہمیں اتنی تیاری کر لینی چاہیے کہ قبر کے اندر ہمیں پریشانیاں نہ ہو، قبر کے اندر ہمیں عذاب نہ دیا جائے، اور موت کے وقت ہمیں پریشانی کم ہو۔ یہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ اور تیاری کیسے ہوگی؟ جبکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے، تب مرنا اسے ہے چاہے جتنی عمر پالے۔ دلیل یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه سكه فرجع الى ربه قال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يدع يده على متن ثور فله بما غط يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3407، صحیح مسلم حدیث نمبر 6148 6149۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک الموت فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا ان کی روح نکالنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس فرشتے کو ایک تماشا مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ آنکھ پھوٹ گئی۔ تو وہ اپنے رب کے پاس واپس گئے اور کہا، اے اللہ رب العزت، تو نے ہمیں ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کی آنکھ صحیح کی اور کہا، جاؤ اور کہو میرے نبی سے کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں، اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی انہیں بڑھا دی جائے گی۔ یعنی اگر ان کے ہاتھ کے نیچے کئی 100 سال بال آئے، کئی 1000 بال، کئی لاکھ بال آ جائیں، تو انہیں اتنی سال کی زندگی عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے اور کہا، اللہ نے ایسے کہا ہے، تم اپنا ہاتھ ایک بیل کے اوپر رکھو، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال کی زندگی تمہیں دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی زندگی ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے رسول، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے، موت کا جام پینا ہے، مرنا ہے پھر بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب مرنا ہے تو ابھی موت منظور ہے۔ فرشتے نے روح قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک انسان کتنا بھی جی لے، کتنی بھی عمر پالے، اسے ہر حال میں مرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ ہو یا عام انسان ہو، اسے ہر حال میں مرنا ہے، موت کا جام پینا ہے، ہر حال میں اسے موت اس پر آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں موت کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے قبر میں جانے کی، قبر کے مراحل کی تیاری کرنی چاہیے، میدان محشر کے مراحل کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں وہاں رسوائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ایک مومن کا یہی کام ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھا تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔